الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد شاکر صاحب نوری رضوی، نائب امیر حضرت قاری رضوان صاحب، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، اس وقت قوم مسلم جن حالات سے دوچار ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں۔ پوری دنیا میں ایک بڑا کربناک احساس موجود ہے امت مسلمہ کے اندر کہ ہمارا حال کیا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ عام طور پہ لوگ حال کے آئینے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کے قوانین پر عمل کریں تو آپ کا حال یقینی طور پہ آپ کے مستقبل کو روشنی فراہم کر سکے گا۔ اس وقت یہاں کئی سو نوجوان موجود ہیں، الحمدللہ کہ نوجوان موجود ہیں۔ دنیا کی تمام رغبتوں سے، تمام لذتوں سے منہ موڑ کر کے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں موجود ہیں، پیغام سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ بظاہر بر صغیر وغیرہ کے اعتبار سے، انڈو پاک کے اعتبار سے یہ چھوٹا مجمع ہے، وہاں تو 5-5، 6-6 لاکھ افراد شریک ہوتے ہیں، لیکن جس مقام پہ آپ موجود ہیں، جس ملک میں آپ موجود ہیں، اس اعتبار سے یہ مجمع پوری دنیا کی دینی ضروریات کی کفالت کر سکتا ہے۔ بظاہر آپ کو یہ مبالغہ محسوس ہوگا، اگر آپ افریقہ کے کسی گوشے میں ہوتے یا بر صغیر میں ایشیا کسی کونے میں ہوتے تو ممکن ہے کہ آپ اپنی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا نہ سکتے، لیکن آپ ایک ایسے متمدن ملک میں موجود ہیں کہ یہاں سے آپ اپنی آواز جا سکتے ہیں اور اسے مرکز بنا کر کے پوری دنیا کے نوجوانوں کو دین کے راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی قوم کا نوجوان طبقہ اگر سنبھل جائے، سنور جائے، تو صبح قیامت تک اس قوم کی نظریاتی اور فکری ہدایت ہوتی رہے گی اور اس قوم کے اقتدار کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا۔ اس لیے کہ نوجوان دو نسلوں کے درمیان میں رابطہ ہوتا ہے، ایک نسل جو جا رہی ہوتی ہے بوڑھوں کی اور ایک نسل جو آ رہی ہوتی ہے بچوں کی۔ اگر ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ نوجوان نسل دیندار ہو جائے تو پھر صدیوں تک آنے والی نسلیں اس کی اتباع کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جنریشن گیپ کی بنیاد پہ بچہ بوڑھے دادا کی اتباع نہیں کر سکتا،
لیکن اپنے بڑے بھائی کی اتباع ضرور کرتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا یہ مجمع بے پناہ قیمتی ہے، جس میں کم و بیش 70% نوجوان موجود ہیں۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے اور انتہائی عظمت کی بات ہے کہ نوجوان طبقہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہے اور دین سے رہنمائی حاصل کرنے کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہماری عمر کے کئی ہزار بھی افراد ہوتے تو یقیناً آپ کو میں ترجیح دیتا آپ کے مجمع کو، اس لیے کہ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو تحریک لے جا کر کے پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، طرز زندگی کے ذریعے سے، طرز حیات کے ذریعے سے، اور پوری دنیا میں اسلام کا وہ چہرہ پیش کرنا ہے جو سرور کائنات نے عطا فرمایا تھا، جس کی تشکیل صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں سے ہوئی تھی۔ وہ چہرہ نہیں جو آج دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہت ذمہ داری ہے آپ کی، یہ ذمہ داریاں پہلے نہیں تھیں۔ پہلے ہم روایتی ماحول میں پل رہے تھے، ہمارے ساتھ روایات تھیں، بزرگوں کا طرز عمل تھا، اس پہ عمل کر رہے تھے، لیکن آج ہم ایک چیلنج سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام کی جو غلط تصویر پینٹ کی گئی ہے، انتہائی اگلی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو متحرک ہونا ہوگا، آپ کو حرکت و عمل کے ذریعے سے دنیا میں ثابت کرنا ہوگا کہ دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو، اگر وہ بہترین مسلمان ہے تو بہترین شہری بھی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جرم نہیں کرتا، مسلمان گناہ نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان بغاوت نہیں کرتا، مسلمان انحراف نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان بے ایمانی نہیں کرتا، مسلمان غداری نہیں کرتا، مسلمان خیانت نہیں کرتا، مسلمان بددیانت نہیں ہوتا، مسلمان معاشرے کا بہترین فرد ہے اگر وہ اسلام پر عمل کر رہا ہے اور اسلامی روایات پر۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بڑے بڑے لوگ جرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو انتخاب ہیں ان کے اندر بھی جرم پایا جاتا ہے، ان کے اندر بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں، لیکن مسلمان اگر شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے تو یقین مان لیجئے وہ دنیا کی نگاہوں میں سب سے بہتر انسان ہوگا اور سب سے کامیاب انسان ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں آج کے دور میں، خاص طور پہ آج کے ماحول میں۔ رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داریاں، ان چیلنجوں کو فیس کرنا ہے اور ان مسائل کا جواب دینا ہے آپ کو، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنی گفتار کے ذریعے سے، جو آج ہمارے سامنے۔ آج ہمارے بارے میں مختلف رائے ہیں دنیا کی، بڑا عجیب تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، معاذ اللہ، مسلمان قاتل ہے، مسلمان خونخوار ہے، مسلمان جنگجو ہے، مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے، جس کے نتیجے میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی ہے۔ اسلام کا وہ سیل رواں جو مغرب کی وادیوں میں بڑھتا جا رہا تھا، اسے روکنے کے لیے نہ معلوم کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں، مگر آپ کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اس ملک میں رہ کر کے اس ملک کے بہترین شہری کی حیثیت سے اسلام کی بہترین صورت پیش کرنی ہے، اسلام کا بہترین چہرہ پیش کرنا ہے، اسلام کی وہ شکل پیش کرنی ہے جو حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی عطا فرمایا ہے اور آپ کو بھی بخشا ہے۔ اسلام کو سمجھیے، اسلام کو پڑھیے، اور صرف سمجھنا اور پڑھنا کافی نہیں ہے، اپنی زندگی میں داخل کیجئے اور اپنی حیات کو اسلام کے انوار سے منور کیجئے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ انقلابی اقدام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اپنے صحابہ کے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا اور ان کی زندگیوں قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی ہے جو لائبریریوں میں پوشیدہ ہوں، جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر وہ قرآن جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں، ان سے دنیا نگاہیں نہیں بند کر سکتی ہے۔ آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جائیں، آپ چلتے پھرتے عملی تصویر بن جائیں گے احکامات الہی کی اور سرور کائنات کی سنت طیبہ کی۔ جب آپ انسانوں کی مدد کریں گے، جب آپ لوگوں کو سہارا دیں گے، جب آپ محبتیں پھیلائیں گے، جب آپ امن کا پیغام دیں گے، جب آپ معاشرے میں برائیوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے،